الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الله مولانا العلی العظیم. معزز صدر محترم، حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند ملت کی ایک قدیم جماعت ہے جس کے قیام کو تقریباً 1 صدی گزرنے والی ہے، اور یہ تنظیمیں ہماری ملی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. اسلام ایک اجتماعی دین ہے. انفرادیت اپنی جگہ، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آدمی کو مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنا ہے. اسی لیے خاص طور پر اسلامی عبادات کا جو نظام ہے وہ بھی اپنے اندر اجتماعیت لیے ہوئے ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نماز فرض کر دی جاتی اور کہہ دیا جاتا کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پڑھتا رہے، لیکن نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کا قیام اور پھر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیبات، اور باجماعت بھی اس طرح کہ ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ اجتماعیت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر دن تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، اور ہفتے میں ایک دن ساری بستی والے ایک جگہ پر جمع ہو کر جمعے کی نماز ادا کریں. اس کا نام ہی جمعہ رکھا گیا، جس میں اجتماعیت پیش نظر ہے، تاکہ مختلف محلے کے اہل ایمان ہفتے میں ایک مرتبہ یکجا ہو جائیں، ملاقاتیں ہو جائیں، ایک دوسرے کے حالات کا علم ہو جائے. اور پھر سال میں 2 تقریبات رکھی گئیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس میں بھی اجتماعیت مطلوب ہے، آس پاس کے لوگ بھی سب جمع ہو جائیں، یکجا ہو کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں. اسی طرح اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے.
یہ عالمی اجتماعیت کا نمونہ ہے۔ تمام عالم کے مسلمان مختلف رنگوں والے، مختلف تہذیبوں والے، مختلف علاقوں والے سال میں ایک مرتبہ یکجا ہوتے ہیں اور عظیم اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین اجتماعیت کو چاہتا ہے، اور کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے کارکنان کا ہم فکر ہونا، ہم مزاج ہونا ضروری ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ رسالت کی زندگی میں وہ کامیابی عطا فرمائی جو کسی اور پیغمبر کو اس انداز میں عطا نہیں ہوئی۔ اس کامیابی میں بہت بڑا دخل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کا آپس میں دین کے بارے میں مل جانا، جو اللہ تبارک و تعالی نے انعام اور احسان کے طور پر ذکر فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کا بہت بڑا انعام یہ ہوا کہ آپ کو ایسے ساتھی اللہ نے عطا فرمائے جن کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ہم مزاج ہو گئے، ہم فکر ہو گئے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا کر دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ ایسا انعام ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ ساری دنیا کی دولتیں بھی جمع فرما دیتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو یہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ انعام آپ کے ساتھ کیا ہے، احسان فرمایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی تحریک کامیاب ہوگی تو اجتماعیت کے ساتھ ہوگی، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم فکر کر کے ہوگی۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ جماعتیں بھی یہی درس دیتی ہیں، یہی پیغام دیتی ہیں، اور جمعیت علماء ہند شروع سے ملت کے تمام طبقات کے درمیان اشتراک اور تعاون کا پیغام دیتی رہی ہے، اور اس کا نظریہ پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ مشترک موضوعات پر، مشترک ایجنڈے پر لوگوں کو جمع ہونا چاہیے اور جمع ہو کر کے کوششیں کرنی چاہیے، اور اختلاف کے راستوں کو جہاں تک ہو سکے کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آستینیں چڑھا لینا، چہرے بگاڑ لینا، صورتوں سے نفرت ہو جانا، زبانوں کی بے احتیاطی، یہ ملت کے لیے سوہان روح ہے، اجتماعیت کے لیے زہر ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت بہت مشکل سے بنتی ہے، توڑنے کے لیے دیر نہیں لگتی، جوڑنے میں دیر لگتی ہے۔ ہماری ذات جوڑنے میں کام آ جائے ہمارے لیے خیر ہے۔ افتراق سے، تشدد سے، انتشار سے جہاں تک بھی ہم بچیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، آپس میں نزاع مت کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظر میں تمہاری اہمیت نہیں رہے گی۔ اتفاق کا مظاہرہ کرو، اتحاد کا مظاہرہ کرو، صبر سے کام لو، حلم سے کام لو، بردباری سے کام لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرات انصار مدینہ کو، جن کی بڑی قربانیاں تھیں دین کے لیے،
انصار مدینہ۔ حضور نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار مدینہ سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انسان کا ایک ظاہری لباس ہوتا ہے اور ایک اندر کا لباس ہوتا ہے۔ انصار کی مثال اندر کے لباس کی طرح ہے، دیگر اہل ایمان کی مثال باہر کے لباس کی طرح ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض نو مسلموں کے لیے بہت انعام اور بہت اکرام، بہت چیزیں ان کو پیش کی۔ 100 اونٹ ایک ایک کو دے دیے۔ تو بعض انصار نوجوانوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ واہ، جب خون کی ضرورت پڑی تو ہم نے دیا اور جب مال آیا تو دوسروں کو، یہ زبان پہ بات آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے خبر کر دی ایسا تبصرہ ہو رہا ہے، تو آپ نے سب انصار کو ایک خیمے کے نیچے جمع کیا اور پوچھا کہ تم سب انصار ہی ہو، کوئی اور تو نہیں ہے اس میں؟ جواب ملا کہ ایک بھانجا ہے اور تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ابن الاخت منہم، بھانجا تو انہی میں سے، کوئی بات نہیں۔ پھر پوچھا آپ نے کہ میں نے ایسی ایسی بات سنی ہے، کیا بات ہے؟ جو انصار کے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بات تو ٹھیک ہے لیکن کسی ذمہ دار آدمی نے نہیں کہی، کچھ نوجوانوں کی زبانوں پہ بات آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بڑا جذباتی جملہ ارشاد فرمایا انصار کے لوگوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ تو اپنے ساتھ سونا چاندی بھیڑ بکری اونٹ لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ بس انصار تو بے قرار ہو گئے اور رو پڑے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے تو سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ رسول اللہ ہم میں، کتنا اونچا مقام ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سنو، میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے، امتیازات دیکھو گے۔ ستلقون بعدی اسرتن، تمہیں پیچھے کیا جائے گا، اوروں کو آگے کیا جائے گا، تمہیں کنارے لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا امت کی وحدت کے لیے تم تعارض مت کرنا، مقابلہ مت کرنا، فاصبروا، تم تسلیم کر لینا، صبر کر لینا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میری تمہاری ملاقات۔ بڑے فتنے کے دروازے کو آپ نے بند کر دیا۔ جو قوم کھڑی ہو سکتی تھی، جو بعد میں اقتدار کی خانہ جنگی ہو سکتی تھی، اس کے دروازے کو آپ نے بند کر دیا۔ مقابلہ مت کرنا۔ کیوں؟ اجتماعیت سب سے بڑی چیز ہے، امت سب سے بڑی چیز ہے، جماعت سب سے بڑی چیز ہے، جمعیت سب سے بڑی چیز ہے۔ افتراق سے بچنا ہے، اجتماعیت کی طرف آنا ہے۔ اس کے لیے چاہے اپنے کو قربان کرنا پڑے، اپنے کو پیچھے کرنا پڑے، لیکن امت بچی رہے، اجتماعیت بچی رہے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ ایک انتخابی جماعت، یونٹ بنتی ہے، عہدیدار مقرر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عہدیدار اپنا نام خود پیش کرے، نہیں، دوسرے لوگ پیش کریں، خود نہیں۔ اور اپنے نام کے لیے کنوینسنگ کرنا، گروپ بندی کرنا، میرا نام لے کر کے آنا، فلاں کا نام لے کر کے آنا، یہ جماعت کی روح کے خلاف۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اگر خواہش کے ساتھ ذمہ داری آئے گی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی،
اور اگر لوگ ڈال دیں گے تمہیں ذمہ دار بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اس کے لیے اللہ سے مدد اگر حاصل کرنی ہے تو دل میں یہ خواہشات نہیں رکھنی، کوئی بھی بن جائے ہمارا جذبہ یہ ہو ہم جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، جمعیت کا کام کریں گے خادم بن کر کے، ذمہ دار کوئی بھی ہو، شریعت کے دائرے میں جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ یہ جماعت خدمت کی جماعت ہے، یہ جماعت لوگوں کے کام آنے کی جماعت، یہ جماعت امت کی بقا اور تحفظ کے لیے قربانی دینے کی جماعت ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ اس میں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو باقی رکھے، اس کے اثرات کو زیادہ دیر تک اور دور تک پھیلائے، اور ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن انتشار سے محفوظ فرمائے، امت کی مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس جماعت سے جس درجے میں بھی لگے ہوئے ہیں، نیچے یا اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ جن احباب نے یہ پروگرام کیا، جس درجے میں بھی جس کا تعاون رہا، اللہ تعالیٰ اس تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔